بچپن میں کہی ہوئی باتیں ہوا نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل و دماغ میں نقش کر جاتی ہیں وہ باتیں۔ آپ نے اپنے مشاہدے میں بڑے بڑے عہدے داروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب مجلس میں بیٹھ کر اپنے بچپن کا تذکرہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی یوں کہتے ہیں کہ ہماری والدہ مرحومہ یوں کہا کرتی تھی، ہمارے دادا یہ کہا کرتے تھے، دادی یہ کہا کرتی تھی۔ اپنی بچپن کی سنی ہوئی باتیں ان کو 50 سال عمر کا ایک بڑا قصہ گزرنے کے بعد بھی ان کو یاد ہے، بھلے انہوں نے کبھی زندگی میں اس پر عمل نہ کیا ہو، لیکن 50 سال بعد وہ بچپن کی نصیحتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں اور وہ آج اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید اور ایمان کی محنت چھوٹی سی عمر سے بچے پر ہونی چاہیے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جو دین سے دوری کی ایک فضا قائم ہو گئی ہے، اس میں اپنے بچوں کی تربیت کا ایک اہم اصول یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی اس کی تربیت دینی اصولوں پر کریں، توحید اس کو سکھائیں، ایمان اس کو سکھائیں، شرک سے بچنا کیسے ہے اس کو سکھائیں، مخلوق کا خوف پیدا کرنے کے بجائے اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی ناراضگی کا خوف بٹھائیں، تاکہ بچپن سے ہی اس دینی رخ پر یہ تربیت ہوگی تو لڑک پن کی عمر میں اور جوانی کی عمر میں وہ کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا، اگر اٹھا بھی لے گا تو فوراً متنبہ ہو جائے گا، اس کے دل میں یہ ایک احساس رہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ لیکن اگر ہم نے اس بچپن کی عمر میں اس کے اخلاق پر محنت نہ کی، اس کے ایمان اور توحید پر محنت نہ کی، اس کو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا سکھایا نہیں، اگر اس کو ہم نے بڑوں سے گفتگو کا سلیقہ سکھایا نہیں، اگر ہم نے اس کو دوسروں کا حق مارنا غلط ہے یہ بات سمجھائی نہیں، تو جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے رہیں گے ان میں ان اخلاقی خوبیوں کا فقدان نمایاں طور پر نظر آنا شروع